اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنک مذاہب چینل کی جانب سے حافظہ نبیلہ طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے چینل کی ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہوں گی۔ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو چینل پر ہی مکمل دیکھیں۔ ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی ضرور کریں۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ آج کل سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہے مالی تنگ دستی کا۔ تو جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ 100% محفوظ ہے اور 100% ہی کامیاب بھی ہے، اور یہ وظیفہ ہے درود پاک کا۔ تو اس کی ناکامی کا تو کوئی امکان ہی نہیں، کامیاب ہی کامیاب ہے، اور یہ عمل ہے کروڑ پتی بننے کا۔ وہ تمام حضرات جو مالی تنگی کا شکار ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ ہم نے ہر کوشش کی مگر ہمارا کاروبار نہیں لگ رہا، کاروبار کھل نہیں رہا، کوئی ملازمت نہیں مل رہی، بچے ہیں تو وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی رزق کا وسیلہ نہیں بن رہا، پریشانی ہی پریشانی ہے، یا جو تھوڑی بہت آمدنی ہے تو اس سے گزارا ممکن نہیں ہو پاتا۔ تو اس کے لیے بہت آسان وظیفہ بتانے جا رہی ہوں۔ تھوڑی سی اس میں دقت ہے وقت کی، تو اس کی پہلے وضاحت کرتی چلوں کہ اگر آپ اللہ نہ کرے بیمار ہیں تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، ایکس رے ہوتے ہیں، ٹیسٹ ہوتے ہیں، علاج ہوتا ہے، پھر بھی کوئی ضمانت نہیں کہ آپ کو شفا ملے گی یا نہیں۔ ایک امید ہوتی ہے، اس ایک امید پر آپ کتنا وقت لگا دیتے ہیں۔ تو اسی طرح جب آپ نے یہ علاج کرانا ہے کہ اے اللہ میرا رزق کھول دے، تو اس کے لیے وقت نکالنا کیا مشکل ہے؟ باقی تمام معاملات کے لیے وقت نکالا جا سکتا ہے، اور جب وظیفے کی باری آتی ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ کیا یہ فلاں وقت نہیں پڑھا جا سکتا؟ تو جس طرح ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ یہ گولی آپ نے صبح کھانی ہے تو بس پھر صبح کے وقت ہی کھانی ہے، ایسے ہی جب یہ وظیفہ بتایا جاتا ہے تو جو وقت اس کا بتا دیا جائے تو وہ اسی وقت مؤثر ہوگا، اور جو کوئی اپنی مرضی کے مطابق پڑھے گا تو پھر نتیجہ بھی ویسا ہی نکلے گا۔ مالی تنگ دستی ہو، اور اتنی مالی تنگ دستی ہو کہ کھانے کو کچھ نہیں، اور وہ بندہ اللہ سے مانگے کہ یا اللہ تو مجھے کروڑ پتی کر دے، تو اس کے لیے آسان عمل کیا ہے کہ تہجد کے وقت اٹھنا پڑے گا۔ اگر مال چاہیے تو، وبال چاہیے تو نماز ہی پڑھنی چھوڑ دو، وبال خود ہی آ جائے گا، جو مال ہے وہ بھی چلا جائے گا۔ اور اگر مال بھی چاہیے، مال بھی کیا، مالا مال ہونا چاہتے ہو تو تہجد کے وقت اٹھنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایسا وقت ہوتا ہے جب ساری مخلوق کو روزی بانٹی جا رہی ہوتی ہے۔ جب اس وقت آپ یہ عمل کریں گے تو اللہ پاک آپ کو مال نہیں مالا مال کر دے گا۔ جس وقت اللہ لنگر چلا رہا ہے، روزی بانٹی جا رہی ہے، روٹی بانٹی جا رہی ہے، تم سوئے رہو اور 12 بجے اٹھ کر وظیفہ شروع کر دو، تو پھر وظیفوں سے بات نہیں بنتی، کیونکہ وقت ہاتھ سے نکل گیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مالی تنگ دستی ختم ہو جائے، خوشحالگی آ جائے، اپنا گھر نہیں ہے گھر بن جائے، ہمارے بچوں کی نوکریاں لگ جائیں، اور بھی رزق سے وابستہ جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں، تو اس کے لیے اول صبح تہجد کے وقت اٹھیں، باوضو ہو کر 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو کی ادا کریں، پھر نماز تہجد ادا کریں۔ اس کے بعد 707 مرتبہ درود ابراہیمی 707 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اب آپ اپنی سپیڈ دیکھ لیں کہ 1 گھنٹے میں 707 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، 1.5 گھنٹے میں پڑھا جاتا ہے، یا 2 گھنٹے میں۔ تو آپ اتنی دیر پہلے اٹھیں گے تاکہ وظیفہ آرام سے کیا جا سکے، اور 21 دن تک اس عمل کو جاری رکھنا ہے، تو اللہ پاک رزق کے دروازے کھولے گا، وہاں سے رزق کے دروازے کھولے گا کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ چاہے دشمنوں نے بندش پر بندش لگائی ہے، اللہ پاک اسے توڑ ڈالے گا۔ تو جب آپ تہجد کے وقت اٹھیں، غسل کریں، صاف لباس پہنیں، 2 نفل تحیۃ الوضو کے ادا کر کے تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد یہ وظیفہ کریں، تو اللہ پاک آپ کو فرش سے اٹھا کر عرش پر لے جائیں گے۔ کروڑ پتی تو بہت دور کی بات ہے، اللہ پاک کتنا مال دیں گے کہ رکھنے کی جگہ نہیں بچے گی۔ اللہ پاک مال کے ساتھ ساتھ عزت بھی دیں گے، صحت بھی دیں گے، تندرستی بھی دیں گے۔ اور اگر کسی دن انسان بیمار ہو جاتا ہے، کوئی دکھ ہے، تکلیف ہے، کوئی مجبوری ہے، یا کوئی مصروفیت ہے، اور تہجد کے وقت اس دن عمل نہیں ہوا، تو جو ہی فجر کے وقت نماز کے لیے اٹھیں تو فوراً نماز کے بعد عمل کر لیں۔ عمل میں ناغہ بالکل بھی نہیں کرنا۔ اب دوسری بات یہ کہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں عمل تو کرنا چاہتا ہوں
لیکن تہجد کے وقت نہیں کر سکتا تو آپ بعد نماز فجر کر سکتے ہیں، لیکن پھر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو نفع تہجد کے وقت ہے اب وہ نفع فجر کے وقت نہیں ہوگا، پھر بعد میں کوئی گلہ نہ ہو کہ وظیفہ بتایا کیسے گیا تھا اور فوائد اس طرح سے حاصل نہیں ہوئے۔ لیکن کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ نہ کرنے سے بہتر ہے کہ کر لیا جائے، اور بعد نماز فجر بھی نہیں کر سکتے تو بعد نماز عشاء کر لیں، اس کی بھی اجازت ہے، لیکن پھر یہاں وہی بات آ جاتی ہے کہ وہ نفع وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا جو تہجد کے وقت کے لیے مختص ہے، کیونکہ یہ عمل ہی در حقیقت تہجد کا ہے۔ تو جس طریقے سے یہ عمل بتا رہی ہوں اگر ویسے ہی کر لیا جائے تو 21 دنوں کے اندر انشاءاللہ آپ کو رزلٹ ملے گا، اللہ پاک راستے کھول دیں گے۔ 21 دن تک تو ضرور تہجد کے وقت ہی کرنا ہے، اس کے بعد آپ جس وقت مرضی کر لیں، چاہے ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب یا عشاء کے بعد، جس وقت آپ چاہیں کر لیں، چاہے 2 حصوں میں کر لیں، آدھا صبح آدھا شام، چاہے 5 حصوں میں کر لیں، چاہے چلتے پھرتے کر لیں، بس 707 مرتبہ ایک دن میں اسے مکمل کرنا ہے۔ لیکن اگر شروعات ہی غلط ہو گئی کہ تہجد کے وقت نہیں ہو سکتا، فجر کے وقت کر لیں یا عشاء کے بعد کر لیں، تو پھر وہی ہوگا جیسے پہلے بتایا ہے کہ وہ رزلٹ نہیں حاصل ہوں گے جیسے آپ چاہتے ہیں، کیونکہ تہجد کے وقت اللہ روزی دے رہا ہوتا ہے، تو اس وقت منگتے بن جاؤ، اپنی جھولی پھیلاؤ اور مالا مال ہو جاؤ۔ تو درود پاک پڑھو، اللہ رزق دے گا، استغفار پڑھو، اللہ مالا مال کرے گا، بندشیں بھی توڑ دے گا، لا علاج بیماریوں کا علاج بھی کرے گا اور مشکلوں سے بھی نکالے گا۔ یہاں ایک اور بات واضح کرتی چلوں کہ عورتیں اگر اس وظیفے کو پڑھنا چاہیں تو وہ اپنے اسپیشل ڈیز کو سامنے رکھ کر پڑھیں، یعنی جس دن پاکی حاصل ہو اسی دن سے شروع کر لیں، تاکہ 21 دن تک نان سٹاپ یہ عمل کیا جا سکے۔ اگر ایک دن بھی ناغہ ہوا تو پہلے والے دن ضائع ہو جائیں گے اور عمل دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا اور پھر سے 21 دن پورے کرنے پڑیں گے، اور جب 21 دن پاکی میں پورے ہو جائیں تو ناپاکی کے دنوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ ان دنوں میں بھی کثرت سے پڑھیں، استغفار بھی بکثرت پڑھیں، یہ بات خلاف شرع نہیں ہے۔ ہوتا عام طور پر یہ ہے کہ ان دنوں میں عورتیں ہر طرح کے ذکر اذکار بند کر دیتی ہیں، نماز قرآن تو ویسے چھوٹ جاتے ہیں، استغفار اور ذکر اذکار کی بھی چھٹی کر لیتی ہیں، تو پھر شیطان سر چڑھ کر کیوں نہ بولے اور جادو کے اثرات میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسنون دعائیں، ذکر اذکار، استغفار، درود پاک وغیرہ ان دنوں میں بھی جاری رکھنا چاہیے، لیکن وظیفہ اگر اس ایام کے دوران میں ٹوٹ گیا تو پھر ٹوٹ گیا، دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا۔ اور جو مرد حضرات ہیں وہ چاہیں تو آج ہی سے شروع کر لیں۔ 21 دن شرط ہے تہجد کی، اس کے بعد کوئی شرط نہیں ہے، جس نماز کے بعد چاہیں پڑھ سکتے ہیں، جس طرح چاہیں پڑھ سکتے ہیں، کاروبار کی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، باوضو پڑھیں، بغیر وضو کے پڑھیں، پڑھا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک اتنا مال دیں گے کہ مالا مال ہو جاؤ گے، اس کے ساتھ مزید کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں، کسی عمل کی ضرورت نہیں، درود پاک سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ عظیم میں دعا ہے کہ وہ رب کریم ہمیں حضور پر نور رحمت دو عالم شافی محشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لامحدود محبت اور غیر مشروط فرما برداری عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی اور ہمارا آج کا وظیفہ آپ کے لیے ضرور پرفارم کرے گا۔ اپنے مقاصد کو ہمیشہ جائز رکھیں تاکہ جلد سے جلد آپ کو مطلوبہ نتائج حاصل ہو سکیں۔ اب مجھے دیجیے اجازت، بہت جلد نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔